برادران اسلام، آج کے اس درس میں سرکار دو عالم سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی سیرت مبارک کے بارے میں کچھ باتیں عرض کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ تصور فرما لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں ایک ایسی شان ہے کہ ساری زندگی بھی انسان اگر اس کو بیان کر، ہم مسلمانوں کا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے پیغمبر مبعوث فرمائے، جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول آئے، جن کی صحیح تعداد کا علم تو اللہ کو ہے۔ عام روایات سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ 1,24,000 نبی بھیجے گئے، جن میں 313 رسول آئے، اور ان 313 رسولوں میں سے پھر 5 اولو العزم من الرسل آئے، اور ان 5 میں سے بھی پھر سب کے سردار جو ہیں وہ خاتم الرسل سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، یعنی آپ کی ولادت سے قبل، آپ کی ولادت مبارکہ کے احوال، آپ کی ولادت سے پہلے کے علامات، آپ کی ولادت سے قبل کے مبشرات، آپ کی ولادت باسعادت کے وقت کے حالات، آپ کا رضا، آپ کا بچپن، پھر آپ کی جوانی، پھر آپ کے ازواج مطہرات سے نکاح، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نزول قرآن، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، پھر معجزات کے اقسام کے معجزات سماوی، معجزات ارضی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جن کا تعلق جسد رسول سے ہے، جسم رسول سے ہے، اسم رسول سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آفاقیت، آپ کی کتاب کی عالمگیریت، آپ کا پورے انس و جن کے لیے سراپا رحمت، آپ کا دور بشارت، آپ کا دور نظارت، آپ کا دور اسفار، آپ کا دور فتح مکہ، آپ کا دور اپنوں کے ساتھ، آپ کا دور بیگانوں کے ساتھ، آپ کی خارجی زندگی، آپ کی داخلی زندگی، آپ کے معاملات، آپ کا برتاؤ غلاموں کے ساتھ، کون سا پہلو ہے جس پہ آدمی، کوئی مورخ، کوئی صاحب قلم، کوئی استاذ، کوئی مدرس، میرا تو ایمان ہے کہ اگر ساری دنیا کے پڑھے لکھے لوگ بھی سیرت پاک پہ لکھنا شروع کر دیں تو ہماری اپنے عقول، ہمارے اپنی جد و جہد، ہماری سعی، ہماری ہمتیں، ہماری زبانیں گنگ ہو جائیں گی، لیکن سیرت پاک کے پہلو ہم کسی طرح سر انجام پورے نہیں کر سکیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس بات پہ آپ غور کریں، تاریخ عالم پہ نظر ڈالیں، کتب سیر پہ نظر ڈالیں، جس انداز میں میرے آقا سرکار دو عالم حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود ہے، اور کسی اللہ کے نبی پیغمبر کے بارے میں یہ بات نہیں ہے۔ یعنی اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ 1,24,000 پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا اعلان کرتے جائیں،
اللہ نے قرآن میں تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما دیا نا، چونکہ آپ سے زمانہ قریب تھا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر آیا کہ وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہر کتاب، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، ہر کتاب میں نعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اتنا بڑا اہتمام، حالانکہ اللہ تو جانتے تھے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس زمانے میں پیدا ہوں گے، اللہ کو تو علم تھا. اور یہ بات بھی موجود تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے آخر میں آئیں گے. یہ بات ایک فیصلہ شدہ بات ہے، اور اللہ کا تو علم کامل ہے. اللہ تو عالم ما کان و ما یکون ہے. لیکن یہ قاعدہ ہے کہ جتنی شان ہوگی، جتنی عظمت ہوگی، اتنا ہی اس کا اہتمام ہوگا کہ ہر پیغمبر آئیں اور حضور کے آنے کے بارے میں خوشخبری دیں اور امت کو بتلائیں. اسی طرح دوسری بات پہ آپ نظر ڈالیں، یہ تو بات موجود ہے کہ جب بھی کوئی آدمی ایمان لائے گا تو سارے انبیاء پر ایمان لائے، کہ تمام اللہ کے نبی پر حق، تمام اللہ کے رسول پر حق. لیکن یہ ہمیں کسی جگہ نہیں ملتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ پورے انبیاء جتنے اللہ نے پیدا فرمانے تھے سب سے یہ وعدہ لیا ہو، یہ عہد لیا ہو، یہ میثاق لیا ہو کہ اگر میرے مدنی پاک کا زمانہ آئے گا تو تم ایمان لاؤ گے، تم حضور کی نصرت کرو گے. یہ کسی اور پیغمبر کے بارے میں ہمیں پورے قرآن و سنت سے بات نہیں ملی. یہ شان ملی تو صرف سیدنا محمد الرسول اللہ، کہ ابھی حضور آئے نہیں، ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے. یعنی جیسے اللہ نے عالم ارواح میں اپنی ربوبیت کے لیے لوگوں سے اقرار کرایا کہ الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. تو جب اقرار الست ہے، اسی طرح اللہ نے فرمایا اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. یعنی یہ شان اور کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں ملتی کہ اللہ تمام انبیاء سے عہد میں، تمام انبیاء سے میثاق لیا جائے کہ میرا ایک نبی آئے، میرا ایک شان والا پیغمبر آئے. اور اسی طرح آپ پورے تاریخ عالم پہ، تاریخ انسانیت پہ، تاریخ اسلام پہ نظر دوڑائیں، ایسا واقعہ بھی آپ کو تاریخ میں کبھی نہیں ملتا کہ اللہ کا نبی پیدا نہ ہوا ہو اور اس پہ ایمان لانے والے پہلے موجود ہوں. ایسا واقعہ کبھی نہیں. یعنی یہ بات تو ملتی ہے کہ بھی انبیاء آئے، تشریف لائے، کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ لوگوں نے ایمان قبول نہ کیا، کچھ لوگوں نے تصدیق کی، کچھ لوگوں نے تکذیب کی. لیکن ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی، پیدائش نہیں ہوئی، نبوت ملنا تو بعد کی بات ہے. یعنی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے. اس وقت تبابع یمن میں سے ایک بادشاہ گزرا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتب سابقہ میں جب مطالعہ کیا اور سرزمین مکہ و مدینہ سے گزرا اور یہاں کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کتب سماویہ کے ساتھ اس کا تقابل کیا، تو اس نے ایک خط لکھا اور اپنے اس ملک میں شاہی فرمان کو امانت کے طور پہ جمع کرا گیا کہ میرے بعد یہ خط جو ہے محفوظ رکھا جائے. اور جب وہ سرکار دو عالم اللہ کے نبی سرزمین مکہ میں پیدا ہوں تو میرا خط پیش کیا گیا. یعنی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش بھی نہیں ہوئی اور اس نے اس میں خط لکھا کہ میں صوبہ یمن ہوں اور میں اس بات کے لیے یہ خط لکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے میری زندگی میں آپ کو پیدا فرما دیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں گا،
اور میں آپ کا وزیر بنوں گا، میں آپ کا معاون اور سپاہی بنوں گا۔ حالانکہ وہ بادشاہ ہے، یمن کا بادشاہ ہے۔ کباب جو ہیں یہ تبا جو تھے یہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے قیصر روم کے بادشاہوں کا لقب تھا، کسرا فارس کے بادشاہوں کا لقب تھا، اسی طرح فراعنہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، تو نجاشی حبشہ کے بادشاہوں کا لقب تھا، تو تبابع جو ہے وہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ وہ تبا الاکبر، تبا الاول، تبا الثانی اس طرح پکارے جاتے تھے۔ تو اس نے لکھا کہ اگر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے میرے زمانے میں میری زندگی میں پیدا فرما دیا تو میں آپ کا سپاہی ہوں گا، آپ کا وزیر بنوں گا، آپ پہ ایمان لاؤں گا۔ اور اگر میں پہلے مر گیا اور آپ میرے بعد دنیا میں تشریف لے آئے تو پھر میرے گواہ رہیں کہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں۔ یعنی اندازہ فرمائیں کہ پوری تاریخ انبیاء میں یہ بات نہیں ملتی کہ ایک نبی پیدا نہ ہو لیکن ایمان لانے والے پہلے اقرار کریں اور پھر اس طرح اہتمام کریں کہ شاہی فرمان لکھ کے اس کو باقاعدہ جمع کرایا جائے۔ یہ بات بھی اگر ہمیں ملتی ہے تو صرف سیرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی کسی یعنی اور عظیم شخصیت کے بارے میں نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی نہ ہو، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہ ہوئے، اور بڑے بڑے سلاطین یعنی آپ دیکھیں کہ جبیر ابن مطعم بھی فرماتے ہیں، شعبہ ابن مغیرہ بھی فرماتے ہیں، ہاشم ابن عبداللہ بھی فرماتے ہیں، یعنی ایک نہیں متعدد روات اس بات کی بات فرماتی ہیں کہ ہم نے مقوقس کے بعد شاہ اسکندریہ کے پاس، اسی طرح جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے ایک بہت بڑے گرجے میں ایک راہب کے پاس میں گیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو میں نے کہا میں سرزمین مکہ کا رہنے والا ہوں۔ اس وقت حضور کی پیدائش ہو چکی تھی، اعلان نبوت بھی ہو چکا تھا، لیکن یہ اسلام نہیں لائے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میرے ساتھ تم میرے گرجے میں چلو، میں تمہیں کچھ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں، ان تصویروں میں تم پہچان لو گے اپنے اس پاک پیغمبر جس کا تم ذکر کر رہے ہو کہ مکے میں ایک پیغمبر پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ میں نے کہا عجیب بات کرتے ہو، تو ہمارے قریب کی بات ہے، میں ان کو نہیں پہچانوں گا تو کون پہچانے گا؟ تو کہتے ہیں مجھے لے گئے، ایک ایک خانہ کھولتا گیا، تصویریں دکھاتا گیا۔ ایک تصویر پہ میں نے کہا کہ ہاں ذا صورت رسول، لیکن یہ تصویر ہے اس نبی۔ اور نے کہا بالکل تم ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے سے راہبوں کے پاس، شہنشاہوں کے پاس، مقوقس سے مصر کے پاس، شاہ اسکندریہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے قبل پیغمبر نے آپ کی شکل بنائی، یا بعض لوگوں نے بربنائے تخیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ کی سیرت پڑھ کے، آپ کی صفت پڑھ کے، آپ کی بارے میں حلیہ مبارک پڑھ کے جو تیار کی تھی تصویریں وہ پہلے سے موجود ہیں، اور کسی شخصیت کے بارے میں اتنا بڑا اہتمام نہیں ملتا۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ پھر تورات میں باقاعدہ یہ بات موجود ہے، قرآن نے بھی اشارہ کیا، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرما دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم النبی الأمی، جن کا ذکر تورات انجیل میں بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح یعنی تورات میں اتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہے، اتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ نام موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ مولدہ بمکہ ومہجرہ بطیبہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مولد جو ہے وہ مکہ ہوگا، ہجرت جو ہے آپ طیبہ مدینہ منورہ کی طرف فرمائیں گے، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، اور وہ اللہ کے نبی ایسے ہوں گے کہ سخت ہوں، کہ آپ کی طبیعت میں درستی ہو، زبان میں سختی ہو، ایسے نہیں ہوں گے، نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہوں گے،